بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد وإیاک نستعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرواراں، حامی بے قسام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر بٹی میرے جہال میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماہ رمضان المبارک کا کاروان برکت و رحمت دوسرے عشرہ میں داخل ہو چکا ہے. رب ذوالجلال کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے انعامات دیے جا رہے ہیں. ایسے میں ہم اس وقت نہایت ہی اہم موضوع پر فہم دین کورس میں شریک ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر. میں تمام حضرات کو اس عظیم اجتماع میں اتنے شوق سے آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں جو ہمارے کورس کے شرکاء اس وقت سامعین میں موجود ہیں، میں ان تمام کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق بخشی اور نزول قرآن مجید کے مہینہ میں فہم دین کی ان سعادتوں سے سرفراز فرمایا. قرآن مجید برہان رشید
نسخہ کیمیا، کتاب انقلاب اور نصاب زندگی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سمری ہے اور خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا بڑا اہم مقام ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ایک انسان جب رب ذوالجلال کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی مختلف صفات کا اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کا اس میں ذات بھی لیتا ہے اور لفظ اللہ کا تلفظ کرتا ہے۔ پھر خالق کائنات کو رب العالمین کہتا ہے، رب ذوالجلال کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، اور اللہ کی صفت کہ وہ روز جزا کا مالک ہے اسے مالک یوم الدین کہتا ہے۔ جب یہاں تک صفات کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ اگرچہ کلام الہی ہے مگر بندے کو طریقہ بیان کیا کہ تم نے میرے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے۔ تو بندے کو رب نے یہ سکھایا کہ بات تو نے کرنی ہے اور میں بتا رہا ہوں، جب میری یہ صفتیں تم بیان کر لو تو پھر مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چونکہ صفات سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور بندے کو یوں لگتا ہے جیسے وہ بالکل اللہ کے سامنے آ گیا ہے اور اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ عام چیز بھی کوئی ہے، اس کی جس وقت صفتیں بیان کی جائیں، تعارف کروایا جائے تو بہت اچھا تعارف اگر ہو جائے تو جس نے اس ذات کو نہیں دیکھا اسے لگتا ہے کہ وہ صفات ایسے بیان کر دی گئی ہیں کہ گویا کہ اب وہ ذات میرے سامنے ہے۔ تو رب ذوالجلال کا جامع کلام، اور یہ بندہ جو حالت نماز میں خالق کائنات جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہے، اور پھر حکم بھی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ یوں بندگی کرو رب کی جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اب یہ صفات کا اس نے تذکرہ کیا اور صفات کے تذکرے کے ساتھ حجابات اٹھتے گئے۔ تو کچھ بھی اگر انسان واقعی اس احساس میں کھڑا ہے کہ میں رب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دائیں بائیں کے خیالات اس نے نکالے ہوئے ہیں، تو پہلی صفات کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل اللہ کے سامنے ہوں اور میں اپنے رب کے جمال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر پہلے وہ صفات غیب کی تھیں، یعنی جتنے بھی الفاظ بولے گئے وہ غیب کے ہیں۔ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ غیب کا صیغہ، غیب کی ضمیر ہے، غیب سے بات ہو رہی ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اگلا مقام آیا تو اب یہ نہیں وہ اس سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہم مدد چاہتے ہیں، اب یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر یعنی بندے کا احساس بیدار ہو گیا کہ وہ صفات جن سے پہلے اس ذات کو غیب سے تعبیر کیا جا رہا تھا، اب ان صفات کی برکت سے درمیان سے پردے اٹھ گئے ہیں، اور بندہ اب یہ نہیں کہتا کہ اس سے یا اس کی، کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ لذیذ ترین مقام ہے اگر کسی بندے کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تو حالت قیام میں سب سے لذیذ مقام یہ مقام ہے کہ جس وقت ایک بندہ رب ذوالجلال کو کہتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ کو خطاب سے اس سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ یقیناً ایک انسان کی بہت بڑی معراج ہے کہ وہ بندہ ہو کر اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ یہ مقام، اس کی تفسیر کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہمارے جو ابتدائی کورسز ہیں فہم دین کے، چونکہ یہ تو 15واں ہے،
تو ابتدائی کورسز میں پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر مختلف دروس میں گزر چکی ہے. آج اس مقام پر صرف تفسیر کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک اس سے پہلے ذکر کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو مطلب کیا تھا؟ عبادت کرنے والا یہ اس کو طریقہ بتایا گیا کہ یوں بولو، یہ ظاہر کرو اپنی طرف سے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی طرف دھیان پہلے ہے اور عبادت کی طرف دھیان بعد میں ہے. ایاک نعبد، چونکہ ایاک سے مراد ہے معبود اللہ کی ذات، اور نعبد میں اس کا اپنا ذکر بھی موجود ہے. تو اس واسطے رب ذوالجلال کی ذات اور اس کے ذکر کو مقدم کرنے کے لیے ترتیب یہ بیان کی گئی. نعبدو کے بعد ایاک نہیں پہلے رکھا گیا ایاک نعبد، تاکہ یہ محبت کا اظہار ہو کہ مجھے اپنی بھی کوئی خبر نہیں. اے اللہ، اپنے نام سے پہلے، اپنے ذکر سے پہلے، اپنی عبادت یعنی جو آپ کی طرف منسوب ہے تیری عبادت، اس سے پہلے تیرا نام لے رہا ہوں، تیرا ذکر کر رہا ہوں، تاکہ پتا چلے کہ تیری عبادت مجھے کس حد تک پیاری ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. جس وقت نعبد بولا گیا جمع اس لیے ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کی عبادت کے ساتھ عبادت شامل ہو جائے اور برکت میسر ہو جائے. کیونکہ ان کی قبول ہوگی تو میری بھی قبول ہو جائے. آپ وہ تو نہیں ہے کہ تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں. ہم سے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے عابدین کی برکت بھی شامل ہو جائے ساتھ. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب نعبد کہا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے خیال آ سکتا تھا کہ ایک بندہ عبادت کرنے میں اپنے اوپر ہی بھروسہ کر رہا ہے اور اپنی کوئی حیثیت بیان کر رہا ہے کہ میں عبادت کر سکتا ہوں. تو ساتھ ہی ایاک نستعین میں اس بات کو واضح کیا گیا، اے اللہ میری کیا مجال کہ میں تیری عبادت کر سکتا، جو کرنے لگا ہوں تو تیری توفیق سے کرنے لگا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اور تیری عبادت کے لیے جو میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو میرے مولا یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے. اگر تیری مدد نہ ہوتی تو میں کہاں کھڑا ہو سکتا؟ میں تو ایک رکعت بھی ادا نہ کر سکتا، میں تو تکبیر تحریمہ بھی نہ کر سکتا، میں تو مصلی کی طرف آ بھی نہ سکتا. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ جو میں تیری بندگی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. اے میرے مولا، پھر بھی یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ مقام اس لحاظ سے اس کی متعدد تفاسیر ہیں، لیکن آج ہم جو اس وقت معاشرے میں اس آیت کو پیش کر کے لوگوں نے الجھنیں پیدا کر رکھی، سادہ لوگ مسلمانوں پر شرک کے تیر برسائے جاتے اور وہ امت کا تعامل جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک موجود ہے، امت کی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جو عقیدہ رہا، اس عقیدے کو مسترد کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کی ایک خود ساختہ تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو اس واسطے ہم قرآن و سنت سے اس کی وہ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں جو خود قرآن نے بیان کی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان میں بیان کی ہے، اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام شیوخ اور ائمہ طریقت و شریعت اور پوری ملت نے جو تعریف کی اور جو تفسیر کی، اور اللہ کا فضل ہے اس کے تقاضے آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگوں نے عبادت اور استعانت کو برابر بنایا، کہنے لگے چونکہ یہ آ گیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جیسے رب ذوالجلال کے سوا کسی معنی میں کسی کی عبادت جائز نہیں، تو ایسے ہی اللہ کے سوا کسی معنی میں کسی سے مدد کا حصول بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں کو ایک جیسا بیان کیا جا رہا. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
جب یہ ہے تو اب عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، کسی لحاظ سے آپ کو کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ تو جب عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں ہے تو پھر مدد بھی رب کے سوا کسی سے نہیں چاہی جا سکتی، خواہ وہ مدد کسی کی مجازاً نہیں مانی جاتی تو وہ ناجائز ہوگی، کیونکہ اللہ نے عبادت اور استعانت کو برابر بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے تم یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس تفسیر سے امت مسلمہ کو پھر شرک کا الزام دیا جاتا ہے کہ نماز میں تم یہ پڑھتے ہو، سلام پھیرتے ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیتے ہو، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری مدد کرو، اور یا تو مزاروں پہ چلے جاتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، کسی کو غوث کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو غریب نواز کہتے ہو۔ تو یہ ساری مدد کی اقسام ہے جو ان جملوں میں موجود ہے، ان القاب کے اندر۔ تو معاذ اللہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ عامت الناس اور امت کے جمہور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھو ادھر کہتے ہو کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور پھر مدد اوروں سے بھی چاہتے ہو، کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، تو یہاں وہ تمہیں بھول جاتا ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ اس سے ایک خلفشار پیدا ہوا، ہر بندہ جو راست فکر ہے اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ عوام میں سے خواص تو جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا ہے، میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور عقیدہ جو تسلسل سے آ رہا ہے اس عقیدے پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور اس انداز میں معاذ اللہ اعتراض کرنے والوں نے تسلسل سے اس لٹریچر کو عام کیا، دیواریں سیاہ کر دی، اور ہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹیکر سے بچوں کو یہ باتیں سکھا دی اور گھر گھر میں فتنہ فساد پیدا کر دیا۔ تو ہم رب ذوالجلال کو موجود جانتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے سامنے بیٹھے ہوئے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایشاک نعبد و ایشاک نستعین، یہاں عبادت اور استعانت برابر نہیں ہے۔ عبادت کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، مدد مانگنے کا تعلق ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے کچھ بندوں کو یہ شان دے دی ہے، ان سے مجازن مدد مانگی بھی جا سکتی ہے اور وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن کے مدد کر بھی سکتے ہیں۔ ایشاک نستعین کا مطلب یہ بنے گا کہ حقیقی مدد تیری ہے اور تو نہ کہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ عبادت جیسے اللہ کے سوا کسی ایک لمحہ بھی جائز نہیں، جو کرے گا کسی معنی میں بھی مشرک بن جائے گا، مگر استعانت ایسی نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے استعانت کا انداز قرآن مجید میں جدا رکھا ہے۔ یہ احادیث کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، ابھی میں اس سے آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ یہی لفظ اون جس کا معنی ہے مدد، استعانت جس میں سین طلب کا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ جس طرح فائدہ پر سین آ جائے تو مطلب استفادہ کا کیا ہوتا ہے، فائدہ چاہنا، ایسے ہی اون کا معنی ہے مدد، اور استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور اعانت کا مطلب ہے مدد کرنا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ہے کہ مجازن اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کے کسی کو، اور وہ اس لائق ہو کہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن سکے، کوئی بت اور طاغوت اللہ کی قدرت کا مظہر نہیں بنتا، وہ تو دشمن ہے خدا کے، لیکن رب ذوالجلال کے مقبول بندے مدد کا مظہر بنتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کا 19واں پارہ ہے۔ رب ذوالجلال کے ایک بہت بڑے پیغمبر، ان کا ایک قول قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں، اور پھر یہ سوچنا کہ یہ توحید جو ہے یہ ہر زمانے کی ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو۔ توحید ایک ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں،
اور ان کو ایک چیز کی طلب اس کو منگانا چاہتے ہیں. وہ سلیمان علیہ السلام حضرت بلقیس کا تخت منگانا چاہتے ہیں. اور تخت کتنی دوری سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے ہیں، تخت سبا میں ہے، اور درمیان میں 2 مہینوں کا سفر ہے. بیت المقدس میں تخت چاہتے ہیں، اور تخت کوئی چھوٹا سا نہیں. تخت کتنا بڑا ہے؟ 80 گز لمبا ہے، اور 40 گز چوڑا ہے، اور 30 گز اونچا ہے. اور اس تخت پہ 7 کمرے بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا سا کھلونا ہو، اتنا طول عرض والا تخت، اور 2 مہینے کی مسافت پر دور ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو لینا چاہتے ہیں. یہ ان کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں. تو انہیں چاہیے تھا کہ کہتے ہیں اللہ تیرے دین کا مسئلہ ہے، بلقیس آ رہی ہے اور میں نے اس کو کلمہ پڑھانا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت یہاں پہنچ جانا چاہیے. اور اس میں کوئی قباحت نہ تھی، اللہ کی قدرت کامل، فوراً تخت حاضر ہو جاتا. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید تمہارے سامنے موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جملہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. آیت نمبر 38 ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے میرے پاس بیٹھنے والوں جو اس کے عرش کو لے آئے قبل اس کے وہ یہاں مطیع ہو کر پہنچ جائے. جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مدد چاہی، اور وہ بہت بڑی مدد تھی. جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تو آگے سے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. بہت طاقتور جن بولا، کہنے لگا کہ میرے سلیمان جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوگی، اتنی دوری سے تخت میں حاضر خدمت کر دوں گا. وانی علیہ لقوی امین، میں طاقتور ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. 2 مہینے کا سفر کوئی بات نہیں. یہ جو تمہاری نشست ابھی شروع ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی دوری سے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلد چاہیے، اس سے جلد. تو پھر کون بولا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. ولی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے سلیمان یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ تم آنکھ جھپکو اس سے پہلے پہلے تخت لاؤں گا. لانا کہاں سے؟ 2 مہینے کی مسافت سے. وہ لمبا کتنا ہے؟ 80 گز سے بھی زیادہ. اتنا بڑا تخت ہے اور لانا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد چاہی. یہ اگر عبادت اور استعانت برابر کی چیزیں ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی اور معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں یقیناً شرک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں جب اپنے ایک جلیس کی یہ شان ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جس سلیمان کے پاس بیٹھنے والے خادم کی اتنی طاقت ہو، اس سلیمان کی طاقت کتنی ہوگی، اور جس سلیمان کی طاقت اتنی ہے اس سلیمان کے رحمان کی طاقت کتنی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس وقت مدد کرنے کے لیے اس ولی نے اعلان کر دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. فلما رآہ مستقرا عنده، آنکھ جھپکنے سے پہلے تک سامنے موجود تھا. اب یہ آیت ہے قرآن مجید برہان رشید. مدد مانگی گئی، مدد کی گئی، اور نص قطعی ہے اور قرآن مجید ہے اور پیغام توحید ہے. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت اور استعانت دونوں برابر ہوتی کہ جیسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، ایسے اللہ کے سوا یعنی اللہ کے کسی بندے سے مدد چاہنا بھی جائز نہیں، تو نہ حضرت سلیمان علیہ السلام مانگتے
اور نہ پاس بیٹھے ہوئے آصف بن برقیہ کر سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے, حضرت آصف بن برقیہ نے کر کے دکھائی ہے, اور اللہ نے یہ مدد قرآن میں بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عبادت کا اور مطلب ہے, استعانت کا اور مطلب ہے. استعانت عون سے ہے, اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں 16ویں پارے میں جہاں حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا تو وہاں بھی رب ذوالجلال نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب یاجوج ماجوج کے مسئلے پر لوگ تنگ تھے اور حضرت ذوالقرنین کو کہنے لگے کہ تم ہمیں ان سے بچاؤ جہاں سے وہ نکل کے آتے ہیں, سامنے دیوار بنا دو تاکہ وہ ادھر آ ہی نہ سکے. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے میں بناتا ہوں. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, اعینونی تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ. مطلب کیا تھا, مٹیریل میرا ہوگا, بس کچھ مزدوری ساتھ تم کرواؤ, میں دیوار بنوا دیتا ہوں, مجھے تمہارے فنڈ کی ضرورت نہیں, میں خود بنواتا ہوں, مگر تم ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اب یہ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں یہی استعانت میں جو لفظ عون ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت ان کو حکم دے رہے ہیں, لفظ یہ ہے آیت نمبر 95 سورہ کہف کے اندر, قال ما مکنی فیہ ربی خیر, جو رب ذوالجلال نے مجھے اس میں طاقت دی ہے وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوہ, ان سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا تم سارے میری مدد کرو بقوہ, طاقت کے ساتھ. اعینونی یہ ایک مسلمان کا عقیدہ, یعنی ایک صاحب توحید کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے, ایک بہت بڑے عظمتوں والے انسان کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور اس عقیدے میں ہے کیا, کسی ایک کو نہیں, وہ ہزاروں کو کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو. اعینونی تم میری مدد کرو. اگر عبادت اور استعانت یکساں ہوتے, جیسے عبادت رب کے سوا کسی کی جائز نہیں, ایسے استعانت بھی مجازن بھی کسی سے جائز نہ ہوتی, تو کبھی بھی اعینونی کا لفظ بولنا جائز نہ ہوتا. اگر ذوالقرنین بول دیتے تو اللہ قرآن میں ذکر نہ فرماتا. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کا تذکرہ کر کے اعینونی کو ثابت کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ بندے میرے ہیں اور میری مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے. کون ہے جو تنکا بھی میری طاقت کے بغیر اٹھا سکے, میری دی ہوئی توفیق سے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کی اس جملے کو ہو بیان کر کے اپنی طرف سے مہر صداقت لگائی کہ اعانت ایسی چیز ہے کہ میرے بندے جب مان رہے ہیں کہ میرے ویژن کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, اس یقین کے ساتھ اگر وہ کسی کو کہیں کہ تم میری مدد کرو تو اس میں شرک نہیں ہوگا بلکہ عین اسلام ہوگا. اس سے پتا چلا عبادت کا مفہوم اور ہے اور استعانت کا مفہوم اور ہے. قرآن مجید برہان رشید کی تیسری آیت, ویسے تو اس پر 20 آیات میں پیش کر سکتا ہوں لیکن اختصار سے تیسری آیت رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد چاہو, مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر کے ساتھ کہ صبر تمہارا مددگار بن جائے, صلاۃ تمہاری مددگار بن جائے. صبر اور صلاۃ کے ساتھ تم مدد چاہو کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے مددگار بن جائیں. اب نہ صلاۃ الہ ہے اور نہ ہی صبر خدا ہے. صبر اور صلاۃ یہ تو بندے کے افعال ہیں جن کا قیام بندے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آراز ہے, اگر ذات نہ ہو تو عرض نہیں پائی جاتی. تو خالق کائنات جل جلالہ کو یہ واضح کر رہا ہے کہ میرے بندے کو ایسا مقام بھی مل جاتا ہے جب وہ میری بندگی میں ایک نقطہ کمال تک پہنچتا ہے, اس کی حالت اس کی مددگار بن جاتی ہے, اس کی کیفیت اس کے لیے مددگار بن جاتی ہے. اگر عبادت اور استعانت
یکساں ہوتے تو پھر کبھی بھی صلاح کو مددگار نہ کہا جاتا، کبھی بھی صبر سے مدد کے حصول کا حکم نہ دیا جاتا۔ خالق کائنات جل جلالہ اس بات کو یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ ایک بندہ جس وقت وہ پوری طرح میرا ہو گیا ہے اور میرے حکم پر صبر کر رہا ہے، میرے حکم پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی یہ کیفیتیں اس کے لیے دونوں جہان میں مددگار بن جاتی ہیں۔ محترم سامعین حضرات، یہ ابتدائی گفتگو اس سلسلہ کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی لفظ استعانت کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا چاہتے ہیں میری امت کے لیے آسانیاں کیسی ہوں گی۔ مختلف طریقے بیان کیے، فرمایا استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 ہے۔ استعینوا، مدد چاہو، کیسے؟ بالغدوہ، غدوہ سے، والروحہ، روحہ سے، وشیء من الدلجہ، اندھیرے سے۔ غدوہ کا مطلب کیا ہے؟ دن کے پہلے حصے میں سفر کرنا۔ روحہ کا مطلب ہے پچھلے حصے میں سفر کرنا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جہاں امت کو رب سے ملاقات کے طریقے بتائے ہیں، اللہ کی طرف جانے والا راستہ روشن کیا ہے، وہاں دنیا کی راہوں میں چلنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر سفر پہ چلنا ہے تو صبح صبح نکل جاؤ۔ استعینوا بالغدوہ، صبح نکل کے غدوہ سے، صبح کے وقت سے مدد اپنی کروا لو۔ غدوہ سے مدد چاہو، روحہ سے مدد چاہو، شیء من الدلجہ، منہ اندھیرے نکل جاؤ، اندھیرے میں سفر اچھا طے ہو جائے گا۔ اب نہ دلجہ خدا ہے، نہ غدوہ خدا ہے، نہ روحہ خدا ہے۔ غدوہ ایک وقت ہے، ایک کیفیت اور ایک عمل ہے، پہلے پہر سفر کرنا شروع دن کے اندر۔ روحہ ہے پچھلے پہر اور غروب کے قریب اس سے پہلے سفر کرنا، اور اندھیرا، یہ ساری جدا چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور مجنون لیلا کی داستان نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے، اور یہ قول ہے اور فرمان ہے میرے محبوب علیہ السلام کا، جنہوں نے شرک کی ساری جڑیں کاٹی ہیں، اور پاک محبوب علیہ السلام نے خود یہ لفظ استعمال کر دیے۔ ادھر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں قرآن میں صبر اور صلاح کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان میں ہے استعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہے اور مجازن بھی رب ذوالجلال کے سوا کسی کی نہیں، اور جو مدد ہے وہ حقیقتاً رب ہی سے ہے، جس سے بھی چاہو گے وہ اس کو رب کی قدرت کا مظہر بنا کے مانا جائے گا۔ اور اللہ کی یہ شان ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اس میں ایک بات بڑی پیش نظر رہے، کچھ لوگ جیسے یہ آیت پیش کرتے ہیں، ساتھ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ یہ آیت اور یہ حدیث اگر اس کی لطافت پوچھنی ہو تو ان کھوکھلے لوگوں سے نہیں، وہ بھی ہمارے ہاں سے ملے گی، کہ یہ مقام ایک خاص، کیفیت ایک خاص، وہ خشک لوگوں کو میسر نہیں آتی، وہ ان روشن دماغ اور اللہ کے کاملین کو نظر آتی ہے کہ جو درمیان میں اگر جبریل بھی مدد کرنے آ جائے تو کہتے تو کون ہوتا ہے، میرے رب کو کہ وہ کر لے گا۔ حالانکہ جبریل رب بھیجتا ہے کہ جاؤ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا ہے اور تم جا کے ان کو کہو میں آ گیا ہوں بچانے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل اما الیک فلا، جبریل تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے، میں اپنے رب سے کرواؤں گا تو اس سے نہیں لوں گا۔ حالانکہ جبریل کو رب نے بھیجا،
اما الیک فلا، فرمایا تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے پھر آگ میں گرنے میں تو چند لمحے ہی باقی رہ گئے ہیں، منجنیق سے نکل چکے ہو، فضا میں معلق ہو، آگے آگ ہے، جاؤ گے تو 1 منٹ سے پہلے جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اگر مجھ سے نہیں چاہتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کر دے۔ فرمایا جبریل چپ کر جاؤ، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ٹھیک ہے، شوق سے پڑھے، مگر اس کو اللہ کے بندوں کی دشمنی میں استعمال نہ کرے، اس کو اپنے عقیدہ توحید کی لذت نہ کرے کہ میرا رب سے تعلق یہ ہے جبریل بھی درمیان میں آ جائے، اگرچہ خدا نے بھیجا ہے تو میں کہوں گا اے اللہ تو جبریل کو نہ بھیج، خود میری مدد کر، یہ انداز ہے۔ تو پھر وہ ایک اور صورتحال ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، جماعت کرا رہے تھے شام کی، نماز مغرب میں جب قرات شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا شاید کیا ہوا تھا، جماعت کراتے کراتے بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے مجھے شرم آئی ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے، بیمار ہو جائے تو دوائی جا کے طبیب سے لیتا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو کوئی تجھے کھلاتا ہے، اور کوئی کام پڑ جائے تو بادشاہ سے حل کرواتا ہے، اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب مجھے ڈر آ گیا کہ کہیں مجھے جھوٹا نہ کہا جائے۔ یہ انداز یقیناً ایک انسان کی جو لذت توحید ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا ایک اپنی کیفیت ہے۔ یہ لوگ جو آج ہم سے الجھتے ہیں ان کا اسباب پر تو بھروسہ اتنا ہے کہ ہر چیز ہر ادنا سے بھی مانگنے کو تیار ہے۔ ادھر حضرت سفیان ثوری کہنے لگے مجھے ڈر آ گیا کہ کوئی کہے گا دوائی تو حکیم سے لیتے ہو اور کہہ یہ رہے ہو کہ مدد میں خدا سے چاہتا ہوں، کہیں میرا یہ عمل اس آیت کے خلاف نہ ہو۔ یہ ایک خاص کیفیت تھی، ورنہ دوائی لینے کا تو خود خدا نے حکم دیا ہے اور شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ ایک خاص انداز تھا، انداز توحید اور ذوق توحید۔ آج وہ لوگ جن کا ہر کام سہاروں پہ ہے اور غیروں کے دروازوں پر لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، کہیں چمڑے مانگ رہے ہیں، کہیں چلتے مانگ رہے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ چاہو تو خدا سے چاہو، اور جس وقت یہ مقام ولایت کی باری آتی ہے پھر اس وقت اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی لطافت اور اس کی حقیقت دونوں کو سمجھنا ہے تو دونوں کا انداز اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی استعینوا بالصبر والصلاۃ اور حدیث شریف پڑھی، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو پھر بھی کیفیتیں ہیں، ہمیں یہ دکھاؤ نا کسی بندے سے کسی نے انہی لفظوں سے مدد چاہی ہو، استعانت کا لفظ ہو اور بندے کا نام ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ تو میں یہ بھی قرآن مجید کی اس تشریح میں دکھاتا ہوں حدیث شریف سے، صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال میرے دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں نے نہیں باندھا ہوا تھا، تو چونکہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہوتا، اور جنہوں نے احرام باندھا ہے ان پر لازم ہے کہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کریں، تو جس کا احرام ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ کہنے لگے گزر رہے تھے، ہمارے واسی نظر آ گیا تو میں نے شکار کرنا چاہا، میں نے احرام نہیں باندھا تھا، دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، تو میں اکیلا تھا اور شکار مشکل تھا، تو میں نے کہا کہ کچھ میرے ساتھ یہ بھی تعاون کر دے، اگرچہ شکار میں کروں گا مگر تعاون ان کا بھی کچھ ہو جائے۔ تو لفظ کیا بولے؟ کہتے ہیں فاستعنتہم، میں نے ان سے استعانت کی، میں نے ان سے مدد چاہی، میں نے اپنے دوستوں سے جو حالت احرام میں تھے ہمارے وحشی کے شکار میں نے ان سے مدد چاہی، فاستعنتہم، اور سے مشتاق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ حضرت ابو قتادہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، مگر اب شکار کی باری آئی تو کہتے ہیں فاستعنت بہم، میں نے ان سے تعاون چاہا، فابوا ان یعینونی، انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے کہا ہم حلقے احرام میں ہیں، ہم نے اشارہ بھی کیا تو ہم پکڑے جائیں، ہم سے مواخذہ ہوگا۔ تو میرا اس وقت دلیل دینے کا مطلب یہ ہے، اب یہ فسٹ ان تو ہم مدد مانگنے والے حضرت ابو قتادہ اور ہم صحابہ ہیں جو ان سے مدد چاہ رہے ہیں، اور وہ بندے ہیں خدا کے، اور لفظ اون ہے وہی لفظ استعانت جو سورہ فاتحہ میں ہے، وہی لفظ استعانت بخاری شریف کے اس مقام پر موجود ہے، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کا مظہر اگر بندہ بن جائے، بندے میں وہ طاقت آ جائے، تو یہ جس حالت میں ہو، زندہ ہو، فوت شدہ ہو، نہ زندہ خدا ہو سکتا ہے نہ فوت شدہ خدا ہو سکتا ہے۔ یعنی انسانوں میں رب ذوالجلال جو ہے وہ تو حی القیوم ہے، بندوں میں نہ کوئی زندہ رب کا شریک ہے اور نہ کوئی فوت شدہ رب کا شریک ہے۔ اگر عبادت اور استعانت دونوں ایک جیسی ہوتی تو جیسے نہ کسی فوت شدہ انسان کی بندگی جائز ہے نہ کسی زندہ کی بندگی جائز ہے، ایسے ہی نہ کسی فوت شدہ سے مدد کا مانگنا جائز ہونا چاہیے تھا اور نہ کسی زندہ سے مدد کا مانگنا جائز ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے زندہ سے ان صحابہ سے مدد مانگ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ محترم سامعین حضرات، اسی بخاری شریف میں اگلے مقام پر حدیث شریف موجود ہے 280 صفحہ جلد نمبر 1۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میری شادی کا معاملہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو میرے پاس اخراجات نہیں تھے، تو میں نے اذخر گھاس ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستثنا کر دیا تھا، لوگوں نے کہا باقی ہر چیز حرم کی حرام کر دو کہ گھاس جائز نہیں کاٹنا، اذخر جائز رکھو۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ہے، الا الاذخر فرما کے قیامت تک کے لیے اس گھاس کو جائز قرار دے دیا۔ اذخر قبروں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اذخر جو سنار ہے اس وقت اپنی بھٹیوں میں جلا کے سونے کا کام کرتے تھے اور بڑا مہنگا بکتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور تو کوئی چیز نہ تھی، میں نے اونٹنی ایک مانگ لی، ایک اپنی تھی، میں نے کہا جاتا ہوں اذخر گھاس کاٹ کے لے آتا ہوں، مدینہ شریف کی منڈی میں بیچ دوں گا، جو پیسے ملیں گے وہ شادی میں خرچ کر لوں گا۔ اب یہ بھی دیکھو وہ لوگ صابر اور شاکر کتنے تھے، یعنی آج کا کوئی بھوکے سے بھوکا بھی ایسا ہے کہ جو شادی کے لیے گھاس کاٹ رہا ہو، اور ادھر وہ شہنشاہ ولایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اپنے شادی کے اخراجات کے لیے گھاس کاٹ کر پھر اس کو بیچ کر گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ کیا بولے، کہتے ہیں فَلَا اردت ان ابیعہ من السواقین، میں نے چاہا کہ میں گھاس آ کے سناروں کے آگے بیچ دوں، وَأَسْتَعِينُ بِهِ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي۔ استعین، وہ جو نستعین ہے جمع کا صیغہ، استعین ہے واحد متکلم کا صیغہ، کہتے ہیں میں نے کہا استعین، اس گھاس سے میں مدد چاہوں گا اپنا ولیمہ کر لینے میں، ولیمے کے اندر مجھے اس کی قیمت کام دے جائے گی۔ تو اب یہاں پر اذخر اور اس کو بیچنا، اس سے استعانت کا ذکر حدیث شریف میں ہے، اور غیرے غیرے کی بات نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور مجنو لیلا کی داستان سے نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری شریف سے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لفظ کیا بولے، استعین بہ، استعین، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے حضرت علی کہتے ہیں جب تک اللہ کا ایک طرح کا جلوہ سجدے میں نہیں نظر آتا سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ وہ اتنے بڑے پرہیزگار اور اتنی کامل نماز پڑھنے والے اس مقام پر استعین کا لفظ بول رہے ہیں کہ میں رب ذوالجلال سے جو مدد چاہتا ہوں وہ مدد اور انداز کی ہے، اور جو یہاں سے حاصل ہوگی وہ اور انداز کی ہے۔ استعین کا لفظ بول کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ محترم سامعین حضرات، ابھی اس بات کی تمہید ہے اور اس کی تشریح اچھے طریقے سے بھی کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا، یہ نسائی شریف سے وہ حدیث شریف تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی کتاب جتنی وزنی ہے اتنی دلیل بھی اس کی وزنی ہے۔ تو حدیث نمبر ہے 4086۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، ظاہر ہے کہ وہ صحابی ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آ کر اپنی درخواست پیش کی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یاتینی ویرید مالی، ایک انسان ہے وہ میرے پاس آ کر میرا مال جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرا مال مجھ سے لے لینا چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ طاقتور ہے، میرے مال پہ قبضہ کر جانا چاہتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کتنا خوبصورت جواب ہے. فرمایا ذکرہ باللہ، اسے خدا یاد کراؤ، اسے کہو قبر میں بھی جانا ہے، قبضہ گروپ جو آئے گا تیرے مال کے لیے اسے ذکرہ باللہ، اسے رب یاد کراؤ، ڈر جائے گا تو پیچھے ہٹ جائے گا. ذکرہ باللہ، اس کے سامنے خدا کا نام لو، اسے کہو آخر رب دیکھ رہا ہے، سوچ میرا مال تو لینا چاہتا ہے، حرام ہے تم پر، رب نے حرام کیا ہے، ہوش کر پیچھے ہٹ جا. ذکرہ باللہ. جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تو صحابی آگے، چونکہ ان کو ہے کہ مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، کہنے لگے فَإِن لَمْ يُذَكَّرْ، میرے محبوب اگر بڑا ڈھیٹ ہو، وہ بندہ بڑا ڈھیٹ ہو اور اس کو میں بتاؤں اللہ دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی وہ کوئی نہ شرم آئے اس کو اور میرا مال اٹھا کے لے جا رہا ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، پھر اپنے وقت کے مسلمانوں سے مدد مانگ لے. فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، فاستعن علیہ، وہ استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہے وہ استعانت نسائی کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں. فرمایا اگر اس کو رب کے نام پر بھی شرم نہ آئے تو پھر اپنے محلے والے مسلمانوں کو بتاؤ، اپنی گلی والے مسلمانوں کو بتاؤ، اپنے شہر والے مسلمانوں کو بتاؤ کہ فلاں لٹیرا میرا مال لوٹنا چاہتا ہے. فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، حول جو معاشرے میں دائیں بائیں موجود ہیں ان کو کہو کہ وہ تیری مدد کرے اس کے خلاف. اب کیا نبی علیہ السلام کو بھول گیا تھا کہ جو فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہے خدا سے مانگنی ہے. اذا استعنت فاستعن باللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں چیزیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیں، مگر اس صحابی کو علاج کیا بتاتے ہیں؟ فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، کہ جب وہ پھر بھی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہو تو پھر تو مدد مانگ. کس سے؟ من حولک، جو تمہارے پاس مسلمان ہیں ان سے تو مدد مانگ. تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اذا استعنت فاستعن باللہ دونوں چیزوں کا مطلب بیان کر دیا ہے. رب نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو بندہ بھی بندے کا مددگار بن سکتا ہے. میں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صرف گوجرانوالا کے بھٹی میرج ہال میں نہیں، میں پوری سطح زمین کے مسلمانوں کو اس وقت اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں عبادت اور استعانت کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی جس طرح عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، ایسے استعانت بھی رب سے سوا کسی کی جائز نہیں، تو میں کہتا ہوں میں تو حدیث سے دکھا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو مدد مانگ اپنے فلاں بھائی سے. اگر استعانت اور عبادت ایک جیسے ہے تو ایک ہی ضعیف حدیث دکھا دو کہ سرکار نے فرمایا تو عبادت کر لے اپنے بھائی کی. اگر عبادت اور استعانت ایک ہے تو جب استعانت کا حکم دے دیا کہ اگر اس خدا کے بندے کو ڈر نہیں آتا فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، تو پھر تو مدد مانگ اپنے مسلمان بھائیوں سے. یہ تو میں دکھا رہا ہوں اور باحوالہ دکھا رہا ہوں جن کا دوسرا مذہب ہے اور کہتے ہیں عبادت استعانت ایک ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت جائز ہے نہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے. تو مدد مانگنا کو میں نے دکھا دیا، اگر برابر ہے تو پھر یہ بھی دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو کہا معاذ اللہ اے فلاں تو فلاں بندے کی کچھ دیر عبادت کر لے، اپنے محلے والے کی عبادت کر لے، اپنے شہر والے کی عبادت کر کے. جب سرکار کہہ رہے ہیں تو محلے والے سے مدد مانگ لے مگر عبادت صرف خدا کی کر تو مانگنا پڑے گا.
محبوب بتا رہے ہیں عبادت اور ہے، استعانت اور ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ یہ دیکھو نسائی شریف کا یہ مقام، یہ سبز میں نے انڈر لائن اس کو کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ بولے کہ اپنے حال میں جو مسلمان ہیں ان سے مدد چاہو، اور یہ بھی آپ دیکھو نا کہ محبوب علیہ السلام سوسائٹی میں مسلمان کا کتنا حامی دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے گلی میں ڈاکہ ہو گیا سارے سو رہے ہیں کوئی آگے آتا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، ہم یدن علی ما سواہ، مسلمان تو مٹھی کی طرح ہونے چاہیے، گلی میں محلے میں پوری وحدت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خبر ہونی چاہیے، اور لازم کیا کہ جیسے تم پر میرے کہنے پر نماز لازم ہے، ایسے میرے کہنے پر کمزور کی مدد بھی لازم ہے، ان کا ساتھ دو۔ اور اس کمزور کو کہا تو مانگ ان سے مدد، یہ تیری مدد کریں گے، میں نے ان پر لازم کر دیا ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا تو وہ صحابی تھے، ان کی طبیعت میں سارے مراحل موجود تھے، انہوں نے اگلا سوال کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ان لم یکن حولی احد من المسلمین، اگر کوئی مسلمان قریب نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو اور مدد نہ کرے، یعنی اتنا اس وقت ہے ذہن میں کہ مسلمان ہوگا تو مدد میری ضرور کرے گا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب میں لٹ رہا ہوں کوئی مسلمان پاس موجود نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستعن علیہ السلطان، پھر جو میرے دین کا حکمران ہوگا اس کے سامنے جا کے اپنا کیس رکھ دے۔ فاستعن علیہ السلطان، پھر سلطان سے استعانت کر، سلطان سے مدد مانگ۔ وہی لفظ استعین دوبارہ استعمال کر دیا، لفظ استعین کہ جس وقت کوئی مسلمان پاس موجود نہیں ہے، فاستعن علیہ السلطان، پھر اس لٹیرے کے مقابلے میں سلطان کے پاس چلا جا، سلطان سے جا کے مدد مانگ، سلطان کے سامنے جا کے حاجت رکھ، سلطان کے سامنے فریاد کر۔ اگر یہ مطلب ہو تو حدیث کا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے، تو کیوں کہا محلے والے سے مانگ، کیوں کہا اپنے پڑوسی سے مدد مانگ، کیوں فرمایا کہ بادشاہ سے مدد مانگ؟ مطلب یہ ہے وہ خاص مقام ہے اور خاص کیفیت ہے۔ جس وقت بندہ اس مقام پہ پہنچا ہے تو وہ کہتا ہے جبریل بھی نہ آئے میرا رب خود میری مدد کرے۔ اور جو عمومی طور پر نصاب دیا ہے وہاں تو بار بار نبی علیہ السلام نے لفظ استعانت کا استعمال کیا ہے اور فرمایا تم اپنے پڑوسی سے مدد مانگ لو، اپنے بادشاہ سے مدد مانگ لو۔ تو اس سے پتا چلا اگر عبادت استعانت کا مطلب ایک بنایا جائے تو مانا بنے گا کبھی پڑوسی کو سجدہ کر لو، کبھی بادشاہ کو سجدہ کر لو، جبکہ ہر بچہ جانتا ہے نہ پڑوسی کو سجدہ جائز ہے نہ بادشاہ کو سجدہ جائز ہے، تو پھر اس کا مطلب بنے گا کہ پڑوسی سے مدد مانگنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں، بادشاہ سے مدد مانگنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں عبادت اور ہے، مدد کرنا اور ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس سے اگلا مقام، اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا نام سامنے ذکر کروں۔ جس طرح ہے نا کہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، صحابہ کہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد چاہتے ہیں۔ باقی اصل مسئلہ جو شروع سے تمہید سے میں بیان کر رہا ہوں اسی کی یہ معراج ہے اور عروج ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پہ کرم کتنا ہے اور سرکار کس طرح اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس مدد کے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں، مگر اس وقت چاہتا ہوں کہ صرف لفظ استعانت سے جو نستعین میں لفظ ہیں وہی لفظ بولوں، اور میں نہ بولوں صحابہ بولیں، اور صحابہ بولیں میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بولیں۔ ویسے تو وہ ہزاروں حوالہ جات، لیکن ثابت کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بولنے والے صحابہ ہیں۔ انہوں نے اردو بازار لاہور میں چھپنے والا قرآن نہیں پڑھا، ڈائریکٹ سرکار کی زبان سے قرآن پڑھا ہے۔ حالانکہ اردو بازار لاہور میں جو چھپا شک اس میں بھی نہیں، مگر جو تازہ اتر کے آ رہا تھا وہ تازہ لوگوں کا ایمان تھا۔ اب جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ اس مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف
جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 285 میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ پیغام لے کر نکلو اور گلی محلے تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیکر لگانے والے کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو اور نماز سے باہر یا رسول اللہ کرنا شروع کر دیتے ہو، انہیں کہو اے خود ساختہ دین والا، ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، ہم نے حضرت جابر سے پڑھا ہے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے قرض کا جب معاملہ تھا تو کیا ہوا؟ حضرت جابر کہتے ہیں ابا جی تو فوت ہو چکے تھے، قرض بہت زیادہ تھا، 6 ہمشیرہ بھی تھی، بوجھ بڑا تھا، کھجوریں پک گئیں تو میں نے چاہا کہ اگر ساری کھجوریں بھی دے دوں تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا، لیکن سال کیسے گزرے گا؟ تو میں نے سوچا کہ اب مدد کریں تو میرے محبوب کر سکتے ہیں۔ یہ بخاری اور یہ لفظ کہتے ہیں توفی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر وہ علیہ دین، میرے ابا جی فوت ہو گئے، ان پر قرض باقی تھا۔ فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستعنت النبی، میں نے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ لی۔ فاستعنت ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین مضارع ہے، استعان تو ماضی ہے کہ میں نے ماضی میں مدد مانگ لی، کس سے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ محبوب مشکل ہے، آپ حل کرو گے حل ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف اور یہ فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت ہے کبھی فاستعنت اللہ کہتی ہے، کبھی فاستعنت الرسول کہتی ہے۔ فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جہاں تو مدد مانگ لی، کس سے؟ نبی علیہ السلام سے۔ استعانت کی مدد میں نے چاہی نبی علیہ السلام سے، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ نماز جابر بھول گیا ہے، نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور مدد لینے میرے پاس آ گیا ہے۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے جھڑکی نہیں دی، اور میں ٹھیک ہے جابر تم مانگنے آئے ہو، ہم دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری شریف اور 285 صفحہ، اور امت کا یقین اور صحابہ کا نظریہ، اگر استعانت مجازن کسی طرف اس کی نسبت کرنا شرک ہوتا کبھی بھی صحابی نسبت نہ کرتے۔ صحابی یہ کہہ رہے ہیں میں نے استعانت کی نبی علیہ السلام سے، میں نے اون مانگی نبی علیہ السلام سے، میں نے مدد چاہی نبی علیہ السلام سے، اور سرکار نے فرمایا جاؤ کھجوریں کاٹو میں آتا ہوں۔ اسی بخاری میں ہے محبوب علیہ السلام نے جا کے دعا مانگی۔ حضرت جابر کہتے ہیں سارے قرضے اتر چکے تھے، ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت کا استعانت کا جو لفظ ہے اس پر یہ حوالہ جات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ قرآن مجید کی آیات شروع میں پیش کی اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور استعانت کا لفظ بولا، اور نسائی شریف میں موجود ہے نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتے ہیں، تو پتہ چلا یہ جھوٹ ہے کہ کہا جائے کہ عبادت اور استعانت کا مطلب ایک ہی ہے۔ جیسے رب کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، ایسے رب سے سوا کسی سے استعانت بھی جائز نہ ہو۔ میں یہ بخاری دکھا رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ دکھا رہا ہوں۔ صحابہ رب کے سوا سجدہ کسی کو نہیں کرتے، لیکن مدد کی بھیک اپنے نبی علیہ السلام سے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو پھر بنیاد کس کی کچی ہوئی؟ گڑا ہوا نظریہ کس کا ہوا؟ 1.5 انچ کی مسجد کس کی ہوئی؟ ہم نے کچھ نہیں گھڑا، ہم نے یہ بخاری سے پڑھا، ہم نے یہ قرآن سے پڑھا، ہم نے بالواسطہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پڑھا کہ عبادت صرف خدا کی ہے اور مدد حقیقتاً بھی اسی سے ہے۔ وہ نہ چاہے کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، وہ چاہتا ہے تو بندے بھی بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس چیز کی وضاحت تھوڑی سی مزید باقی ہے۔ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ یہ زندہ اور ہوتا ہے، فوت شدہ اور ہوتا ہے، زندہ سے مدد مانگنا یہ اور ہے، فوت شدہ سے مدد مانگنا اور ہے۔
تو میں پہلے نمبر پر کہوں گا کیا آیت میں یہ لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا آیت میں یہ ہے کہ اے اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کے مقابلے میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، لیکن زندہ جو ہے ان کے لحاظ سے تجھ سے بھی مانگتا ہوں، زندہ سے بھی مانگ لیتا ہوں؟ اگر یہ آیت میں ہے تو لوگ فرق کر لیں، اور اگر آیت میں مطلقاً ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر زندہ اور فوت شدہ کا فرق کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اور دوسری بالکل سادہ سی بات ہے، کیا ایسا جائز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فوت شدہ کو تو سجدہ نہیں کروں گا، زندہ کو کر لوں گا؟ کیوں فوت شدہ کو کروں تو شرک ہو جائے گا، زندہ کو کروں تو شرک نہیں ہوگا؟ کوئی احمق سے احمق بھی ایسا عقیدہ توحید نہیں رکھتا، اس کو خبر ہے کہ سجدہ کا زندہ کو کروں پھر بھی شرک ہے، سجدہ کا فوت شدہ کو کروں پھر بھی شرک ہے۔ تو جب وہ لوگ عبادت استعانت کو ایک بنا بیٹھے تو پھر مدد خواہ زندہ سے مانگی جائے پھر بھی شرک ہونا چاہیے، مدد خواہ فوت سے مانگی جائے پھر بھی شرک ہونا چاہیے۔ ان کی تعریف کو، ان کی تفسیر کو، ان کی تعویل اور منفرد تفسیر کو قرآن مجید بھی رد کر رہا ہے، حدیث نبوی بھی رد کر رہی ہے۔ ہماری وہ تفسیر ہے اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن اور نبی علیہ السلام کے لاکھوں فرمان اس کی تائید میں موجود ہے۔ اس واسطے کوئی ایسی بات نہ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے کہ محبوب علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، وصال ہو چکا تھا، پھر بھی صحابہ نے مدد مانگی ہے، سرکار نے مدد کر کے دکھائی ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، چونکہ اگر شرک زندہ کے لحاظ سے نہ بنتا ہو کہ زندہ کو جو کچھ بھی کر لو شرک نہیں بننا، شرک بننا ہے تو فوت شدہ سے بننا ہے، پھر کوئی فرق کرے کہ یہ زندہ کی مدد ہے یہ فوت شدہ کی مدد ہے۔ جب رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، کسی کو معبود ماننا جائز نہیں، کوئی بھی ہو کسی حالت میں ہو تو وہ بات برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ بتانا چاہتا ہوں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 یہ میرے پاس موجود ہے، اور ابن کثیر جس کی علمی حیثیت کو وہ لوگ بھی اچھی طرح تسلیم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب البدایہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ باب ہے 18 ہجری کے واقعات کا کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب 18 ہجری تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس وقت صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں تشریف لے جا چکے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا ہے اور بولتے کیا ہے، نعرہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے، یہ تمہارے سامنے البدایہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے، جلد نمبر 7 ہے۔ کیا ہوا؟ پوری سند کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، چونکہ ان کے امام نے بھی کہا ھذا اسناد صحیح، یہ بالکل صحیح اسناد ہے جس سے یہ سند لکھی جا رہی ہے اور حدیث کے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، کسی کو بہانے کی گنجائش نہیں دیں گے، اور اگر کسی کا بہانہ ہوا بھی آخری سانس تک اس سند کو پاورفل ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ اصاب الناس قحط فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ قحط مشکل ہے، رستے اجڑ گئے، جانور مر گئے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ جب قحط پڑا فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے مگر کہاں آئے لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس در کی ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آ گئے کہاں؟ جہاں جانے کو ہر ایک تڑپ رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور زمانہ کوئی دور کا نہیں، بھی تو 18 ہجری کی بات ہے، کوئی ان کو توحید بھول نہیں گئی، تازہ عقیدہ توحید ہے۔ گئے تو کہتے کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سندے صحیح سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آج اس لفظ کو سنتے ہی کچھ لوگوں کے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو لکھا دیکھ کر ہی کچھ لوگوں کے تیل بدل جاتے ہیں۔ میں مبارک دیتا ہوں ادارہ صراط مستقیم کے ان حضرات کو جنہوں نے شاہراہوں پہ لگا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان بھی قربان۔ لوگ کھجوروں کو سلام کر رہے تھے اور روزہ پاک ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کفارہ ادا کیا اس ادارہ کے ان حق پرست کارکنان نے کہ یہ بتایا کہ شان کس پہ قربان، جان کس پہ قربان کرنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولا حضرت بلال بن حارث نے۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، سرکار دنیا میں نہیں برزخ میں چلے گئے ہیں، اور دنیا اور برزخ میں کروڑوں میل کا فرق ہے۔ اگرچہ محبوب علیہ السلام کے لیے کوئی فرق نہیں، سب کچھ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح ہے، مگر بولنے والا تو دنیا میں ہے، اور نبی علیہ السلام قبر میں موجود ہیں۔ کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، نعرہ کیا ہے؟ وہ نعرہ جو سنی تیرے جلسے میں لگتا ہے، وہ نعرہ جو تیری مسجد کی محراب پہ لکھا ہے، وہ نعرہ جو تیرے سینے پہ لکھا ہے، اور وہ نعرہ جو حور و غلمان کی جبینوں پہ لکھا ہے، اور وہ نعرہ جو عرش کے تاج پہ لکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی کافی تھا، مگر مزید عقیدہ واضح کیا۔ کہتے ہیں اس تسکی لامتک، اس تسکی اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا۔ میں درخواست لے کے آیا ہوں محبوب، اللہ سے امت کے لیے بارش مانگو، امت تو ہلاک ہونے تک پہنچ گئی ہے۔ کون بولے؟ صحابی بولے۔ کہاں بولے؟ مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کی دہلیز پر۔ اور آج ایک مرتبہ ان کو یا کہنے پر لوگوں کو اعتراض ہے، انہوں نے 3 مرتبہ سرکار کو خطاب کیا۔ پہلے کہا یا رسول اللہ، یہ بھی خطاب ہے، پھر کہا اس طرح کے آپ اللہ سے کہیں، حالانکہ پتہ ہے میں بھی کہوں گا تو رب سن لے گا۔ اس طرح کے آپ محبوب آپ اللہ سے دعا مانگے لامتک کا، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے خطاب 3 بار نبی علیہ السلام کو کیا ہے۔ یہ مدد چاہنا نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا تھا، کہا دور کرنا تھا، بارش نہیں اترتی تھی، بارش کا نزول کروانا تھا، مشکل تو بہت بڑی تھی، زمین بنجر ہو رہی تھی، انسان مر رہے تھے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے بولے ہیں جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، رب مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، مگر سرکار کے در پہ جا کر اپنی درخواست پیش کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ بریلویت اگر اس کو کہتے ہو تو یہ تو عقیدہ صحابہ میں بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے محبوب علیہ السلام کے دربار پر کھڑے ہو کر پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور جانتے ہیں سرکار سے مانگنا غیر سے مانگنا نہیں، رب سے مانگنا ہے۔ یہ چاہا اس تسکے، محبوب آپ مدد کرو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک درخواست پیش کر کے گھر آ گئے۔ کہتے ہیں عطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ اتنا جلد اثر ہوا، اتنا جلد فضل ہوا، کہتے ہیں سرکار خواب میں تشریف لے آئے اور آ کے کہتے ہیں ائت عمر، نائب میرا اس وقت عمر ہے نا، بلال جاؤ میری عمر کے پاس، جاؤ عمر کے پاس جا کے فاقرہ منی السلام، پہلے اسے میرا سلام کہو۔ عادل حکمران ہو تو کتنی شان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، عمر کو میرا سلام کہو۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ مُسْقَوْا، ان کو بتا دو میں ضامن ہوں بارش ہو جائے گی، انہم مسقون، بارش کر دی جائے گی۔ اب مدد مانگی گئی، مدد کی گئی، نبی علیہ السلام سے مانگی، نبی علیہ السلام نے کی، وصال ہو چکا تھا، دنیا میں جا چکے تھے، برزخ میں پہنچ چکے تھے، مگر وہ نہ کریں مدد جو مٹی میں مل گئے ہو، اور جو ہر وقت جن کی زندگی سے جہان زندہ ہے، جو ان سے درخواست کرتا ہے وہ سنتے بھی ہیں، مدد فرما بھی دیتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، یہ ساتھ ایک رکا بھی دے دیا، عمر کو میرا پیغام بھی دو۔ کیا؟ قل لہو، عمر سے کہو علیکا بالکیس،
ہوشیار ہو کے حکومت کریں، ہوشیاری سے۔ اب جس وقت یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پہلی بات میں بھی بڑی لذت ہے، اگر اگلی بات میں بھی بڑی لذت ہے۔ آج کچھ لوگ اس پر بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ الرجل ذکر ہے، پتہ نہیں کون بندہ تھا، اس کا پتہ ہو تو پھر حکم لگائیں، وہ ضعیف تھا یا کمزور تھا، وہ طاقتور راوی تھا یا کون تھا۔ الرجل لکھا ہے اس کتاب میں، باقی کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، میرے پاس اس کے 7-8 حوالہ جات موجود ہیں، لیکن ہم ان کا ہر رستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ آج اعتراض کرنے والوں کو رجل پتہ نہیں کون تھا، میں کہتا ہوں تمہاری عدالت کی ضرورت نہیں رہی، جب حضرت عمر فاروق کے معیار پہ جو پورا اتر گیا ہے وہ سچا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر رجل میں کوئی کمی ہوتی تو حضرت عمر کہتے ہو تو کون ہوتا ہے میری طرف پیغام لانے والا، تو ہے ہی جھوٹا، لیکن حضرت عمر مانے کہ تو سچا پیغام لایا ہے، تو جس راوی کو حضرت عمر کلیئر کر دے اس کو ریجیکٹ کون کر سکتا ہے؟ اب بات ہے حضرت عمر تک، سند ان تک پہنچ رہی ہے ڈائریکٹ، حضرت عمر کے جو خازن ہیں وزیر خزانہ وہ حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں، اور رجل تو درمیان میں آ گیا۔ اگر تقاضے پورے کرنے تھے تو حضرت عمر نے پورے کرنے تھے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، بات کمزور ہے یا صحیح ہے، تو انہوں نے پورے کر لیے۔ کس طرح؟ انہوں نے واقعی سمجھا کہ سرکار نے مجھے سلام بھیجا ہے، انہوں نے واقعی سمجھا کہ سرکار مجھے ہوشیار کر رہے ہیں، اس لیے بولے اور کہنے لگے واللہ یا رب ما آلو الا ما اجزت عنہ، اے اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، جتنی طاقت ہے سب خرچ کر کے تیرے دین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ توحید کی تعریف ہوتی اور استعانت کی جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے تو حضرت عمر سے بڑا سخت انسان کون ہے دین کے مسئلے میں؟ سب سے پہلے تو وہ کلاس لیتے اس رجل کی، کہتے تجھے ہوش نہیں کہ مانگنا کہاں سے ہے اور ملتا کہاں سے ہے؟ تو کدھر چلا گیا؟ تو نے رب کو آواز دینی تھی، تو نے یا رسول اللہ کیوں کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک جملہ بھی نہیں بولا، تنقید نہیں کی، ان کی تعریف کی ہے کہ تو نے اچھا ہے جا کے درخواست پیش کر دی ہے۔ یہ ان کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رد نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے، صحابہ کا یقین ہے عبادت کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ جہاں تک مدد کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی بھی اللہ کے اذن سے مدد کرنے والے ہیں۔ وہ تشمسامین حضرات، اس بات کی تھوڑی سی تفصیل ابھی باقی رہ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، لیکن یہ پھر ادھار رہ جائے گا، اور پھر ادھار آخر ادھار ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ میں آپ کے سامنے اس مدد کا جو بعد از 20 سال صحابہ کرام علیہم رضوان نے مانگی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور حوالہ جات کو نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ کر لے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے 142 صفحے پر تہذیب الکمال کی اسماء الرجال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 211 پر اور 212 پر، عمل اليوم واللیلہ ابن سنی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 72، الاذکار امام نووی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 305، مسند ابن الجاد امام ابن الجاد کی کتاب ہے صفحہ نمبر 369 پر، طبقات ابن سعد کی کتاب ہے صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 3 پر، تحفۃ الذاکرین غیر مقلدین کے امام شوکانی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 249 پر۔ اس کے علاوہ بھی حوالہ جات ہیں، لیکن یہ میں نے اس وقت بطور اختصاص ان کا ذکر کر دیا۔ یہاں لکھا کیا ہے، کس چیز کا حوالہ ہے؟ یہ حوالہ یہ ہے خاطرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا، سو گیا، جب پٹھے کھینچے جائے تو بندہ چل نہیں سکتا، تو قال له رجل اذكر احب الناس الیک، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، ابن عمر کسی مقام پر پاؤں ان کا سو چکا ہے، چلنا مشکل ہو چکا ہے، ان کی اس حالت کو دیکھ کر کسی نے نسخہ بتایا، ابن عمر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، ذرا ان کو بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اذکر احب الناس الیک، اذکر کا لفظ بھی ہے اور مسند ابن الجاد میں ادعو کا لفظ بھی ہے، دعا، اور یہ بھی حملہ ہے ان لوگوں کے نظریات پر جو کہتے ہیں دعا عبادت ہی ہوتی ہے اور عبادت کے سوا دعا نہیں ہوتی۔ یہاں دعا موجود ہے اور عبادت نہیں ہے۔ جب کہا گیا ادعو احب الناس الیک، ابن عمر ذرا ان کو آواز دو جو جان سے بھی پیارے ہیں،
تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یا محمدا. یہ جتنے میں نے حوالے پیش کیے سب میں یا موجود ہے. یا کا لفظ یا رسول اللہ یا محمدا یہ الفاظ بولے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں پاؤں اتنا جلد ٹھیک ہوا لگتا تھا پٹھے کھینچے نہیں گئے تھے, کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا, رسی کھول ڈالی ہے. تو یہ مدد چاہنے کا انداز صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود ہے اور آج تک اس امت میں رائج ہے. اس واسطے بطور خاص تفاسیر میں سے یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جو برے صغیر کی سرزمین کے بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھ دی. کہتے ہیں درینجہ باید فہمید, اس جگہ سوچنا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برآں غیر باشد وعورا مظہر اون الہی ندانت حرام است. کہ اگر اللہ کے سوا کسی سے کوئی مدد چاہتا ہے ان کو مستقل سمجھ کے کہ رب نہ چاہے پھر بھی یہ میری مدد کر لیں گے, تو کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز ایسی مدد چاہنا حرام ہے اور شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اگر التفات محض بجانب حق بعورا یک از مظاہر اون دانستہ و نظر با کارخانہ اسباب حکمت تعالی درا نمودہ بغیر استعانت ظاہر نمایت دور از عرفان نہ کہت بود و در شریعت نیز جائز وروا باشد. حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے سے مدد مانگتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے اور رب کے اذن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, شاہ عبدالعزیز ایاک نستعین کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ جائز ہے, شریعت میں روا ہے. ہی نو استعانت اولیاء بغیر کرتا ہوں اور اللہ کے ولی ایسی مدد اپنے دوستوں کی کرتے رہتے ہیں. یہ سوال نمبر 8 ہے تفسیر عزیزی جو کہ فارسی میں لکھی گئی ایاک نستعین کے اندر. انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ مدد رب ذوالجلال کے بندوں کو یوں سمجھ کے کہ یہ خالق کائنات جل جلالہ کی مدد کے مظہر ہے. اگر کوئی چاہتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں, شریعت میں جائز ہے, ایسا ہوتا آیا ہے. یہ قصیدہ بہاریہ ہے جو قاسم نانوتوی نے لکھا تھا, بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا تھا, اور اس میں لکھا کیا ہے؟ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا, مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے کاش میں بے کس کا کوئی حامی کا. مدد کر, نبی علیہ السلام سے مدد مانگی جا رہی ہے. مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے کاش میں بے کس کا کوئی حامی کا. ایک تو یہ ہے نا صرف جائز ہوتا مانگنا, کہتا تمہارے سوا میری کوئی کر ہی نہیں سکتا. مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے کاش میں بے کس کا کوئی حامی کار. اور دوسری طرف دوسرا طبقہ جو غیر مقلدین کا ہے تو ان کے نواب وحید الزمان نے اپنی کتاب کے اندر تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ مدد چاہنے کے مسئلے میں ہمارے بھائیوں نے خامخواہ اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا ہے, اور جو شرک نہیں تھا اس کو شرک قرار دے دیا ہے. کہنے لگا ادھر حضرت حسان شعر پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ایجدہ بروح القدس, اے اللہ حسان کی جبریل سے مدد فرما دے. تو یہ دلیل دیتے ہوئے غیر مقلد اور ان کا امام یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جائز ہے. میں کہتا ہوں قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد, ابن قیم مدد, قاضی شکان مدد, یعنی اپنے 2 مولویوں کا نام لے کے جو فوت ہو چکے ہیں کہتے ہیں میں تو ان سے بھی مدد مانگتا ہوں. اور ان کی مدد کے نعرے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ہدیۃ المہدی میں لکھے ہوئے ہیں. اگر مانگنے پہ آئے تو قاضی شکا سے مانگ لیں, نہ مانگنے پہ آئے تو داتا صاحب سے دشمنی کرے. یہ اپنی سوچ ہے, اپنا انداز ہے. لیکن اہل سنت و جماعت ہمارے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے رہوں کو روشن کیا اور اب تک وہ راہیں روشن ہے. یہ کتاب تمہارے سامنے یہ اس بندے کی کتاب ہے جس کو شیخ الہند کہا جاتا ہے, محمود الحسن دیوبندی. اور اس نے اپنے استاد رشید احمد گنگوئی کے وفات پر یہ لکھا تھا مرثیہ, اور دیوبند کا چھپا ہوا ہے. اس کے اوپر جو لقب لکھے ہوئے ہیں رشید گنگوئی کے, اگر آپ یہ داتا صاحب کے لکھیں تو آپ پر 1000 فتویٰ لگے گا. رشید گنگوئی کو لکھا ہے قطب العالم, خاتم الاولیاء والمحدثین, فخر الفقہاء والمشائخ, حضرت علی ماوائے جہاں. ہم نبی علیہ السلام کو کہیں یتیموں کا ملجا, غریبوں کا ماوا, تو کہتے ہیں نہیں پناہ صرف خدا دیتا ہے اور کوئی بچا نہیں سکتا. اور یہ لکھا ہے ماوائے جہاں,
یہ مولوی ہمارا سارے جہانوں کو پناہ دینے والا ہے، مخدوم الکل، ساری کائنات کا مخدوم ہے، مطاع العالم، سارا جہان اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں لکھ کر آگے شعر لکھتے لکھتے اب یہ شعر ہے، ہوائج دنیا و دین کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، ہوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی. اے اللہ اب رشید اول مر گیا ہے تو ہم حاجتیں کیسے پوری کروائیں؟ یہ دیکھو عقل پہ پردہ، ہوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب. اللہ کو کہتے ہیں اب حاجتیں کون ہماری پوری کرے گا؟ یا رب حاجتیں کون ہماری پوری کرے گا؟ کیوں گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی، جو روحانی جسمانی حاجتیں پوری کرتا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے. فوت ہو جانے والوں کے اس انداز پر اور یہ حاجات رب کو کہہ رہے ہیں بتا اب ہم کس سے مانگے، وہ جس سے مانگتے تھے وہ فوت ہو گیا ہے. تو ہم اس عقیدے کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ نہیں کہ جن کو کسی دو رخی کا اور دوسرے انداز کا سامنا کرنا پڑے. رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے مومن تک بالکل مساوی مسلسل عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کا اذن نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا. رب چاہے تو اس کے بندے سب کچھ ہلا سکتے ہیں. اور خالق کائنات نے عبادت کو اور درجہ دیا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی حقیقی نہ کوئی مجازی، لیکن رب کے سوا مجازن مدد کرنے والے موجود ہیں. اپنی گفتگو ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ شعر لکھ رہے تھے عبادت میں تم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو اور باہر نکلتے ہو تمہیں بھول جاتا ہے. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں سن لو، علاج ہے یہ منکر کی بھول کا. سن لو، علاج ہے یہ منکر کی بھول کا، یہ برملا اعلان ہے حق کے اصول کا. سن لو، علاج ہے یہ منکر کی بھول کا، یہ برملا اعلان ہے حق کے اصول کا. گو سالہ تحقیق میں گزرے ہیں بال یقین، دیتا ہوں مفت میں نہیں ہے یہ مول کا. گو سالہ تحقیق میں گزرے ہیں بال یقین، گو سالہ تحقیق میں گزرے ہیں بال یقین، دیتا ہوں مفت میں نہیں ہے یہ مول کا. ایاک نستعین سے چھوڑے جو اولیاء، ایاک نستعین سے چھوڑے جو اولیاء، کیا دین ہے ایسے ظلم و جہور کا. پرستش صرف خدا کی ہے مانے جو ہم ولی، یہ واسطہ ہے رب کی رضا کے حصول کا. پرستش صرف خدا کی ہے، پرستش صرف خدا کی ہے مانے جو ہم ولی. مانے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ ان کو رب کا مانے، مظہر معبود نہیں. کوئی ہمارے مقابلے میں ایسا نہ پڑے کہ وہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ مشرک بھی کہتے تھے ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں رب کا قرب دلائے. تو میں کہتا ہوں ہوش سے بولنا، مشرک بتوں کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پانا چاہتے تھے تو رب نے جتلایا جو میرے شریک ساتھ لے کے آئے گا میں اس کو کیسے قبول کروں گا. اور ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں. پرستش صرف خدا کی ہے مانے جو ہم ولی، یہ واسطہ ہے رب کی رضا کے حصول کا. اذن خدا نہ ہو تو اللہ کے اولیاء نہ دے سکیں کسی کو پتہ ببول کا. یہ ہمارا عقیدہ. اذن خدا نہ ہو تو اللہ کے یہ ولی نہ دے سکیں کسی کو پتہ ببول کا. آصف کی یا الہی کچھ سے ہے یہ دعا، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ اس کے رسول کا. یہ مختصر سا اس کا انٹروڈکشن تھا، کیونکہ یہ بات عمر کے ساتھ چلنے والی ہے. انشاءاللہ آگے اس کی تشریحات ہوتی رہیں گی. آج اتفاق سے جو 11واں روزہ ہے اور جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع بھی اس بات پر ہے، مفہوم قرآن بدلنے کی واردات جو 11ویں قسط ہے، اور اس میں آیت وما اہل بہ لغیر اللہ، جو ختم والی چیز بھیجتے ہو تو وہ کہتے نہیں یہ تو حرام ہو چکی ہے. یہ جو کہا بکرا غوث پاک یہ حرام ہو چکا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا وما اہل بہ لغیر اللہ. تو ہم اس واردات کا پردہ چاک کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ سے وہ مراد نہیں جو تم نے لے لیا ہے، اور جو کچھ مراد ساری امت نے لیا ہے وہ مراد ہے جس کی آج بھی سنی برقرار ہے. میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں
اتنا طویل وقت آپ نے اس پروگرام کے لیے دیا، رب ذوالجلال آپ کو کامیاب کرے۔ اور کل بھی بڑا اہم موضوع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت، وقت پہ تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔